حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی قیادت اور ابتدائی اسلامی ریاست میں شراکت کے لیے مشہور ہیں، بشمول کئی اہم لڑائیوں میں ان کا کردار۔ ان کے زمانے کی ایک قابل ذکر مختصر کہانی جنگ یرموک پر مشتمل ہے۔ جنگ یرموک 636 عیسوی یرموک کی جنگ بازنطینی سلطنت اور مسلم افواج کے درمیان ایک اہم تصادم تھا۔ یہ موجودہ اردن میں دریائے یرموک کے قریب پیش آیا۔ یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی فتوحات میں اہم تھی۔ خیال سیاق بازنطینی سلطنت نے مسلم ریاست کی تیزی سے پھیلاؤ سے گھبرا کر مسلم افواج کو پسپا کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ اس کے جواب میں خلفائے راشدین نے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فیصلہ کن جنگ کی تیاری کی۔ تیاریاں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو مسلم افواج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ خالد، جو اپنی فوجی ذہانت کے لیے جانا جاتا ہے، نے فوج کی تنظیم نو کی اور سپاہیوں کی حوصلے بلند کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی اور خالد کی پھانسی مسلم افواج کی تیاری کے لیے اہم تھی۔ جنگ لڑائی چھ دن تک جاری رہی۔ مسلم فوج اگرچہ تعداد میں کم تھی لیکن اچھی طرح سے مربوط اور انتہائی حوصلہ افزا تھی۔ حکمت عملی اور اہلی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے خالد بن الولید بڑی بازنطینی فوج کو پیچھے چھوڑنے اور ان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اہم لمحہ: جنگ میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب مسلمانوں نے پسپائی کا مکر و حربہ استعمال کیا۔ بازنطینیوں نے یہ سوچ کر کہ ان کا ہاتھ ہے، پسپائی اختیار کرنے والے مسلمانوں کا تعاقب صرف گھات لگانے کے لیے کیا۔ یہ بازنطینی افواج کی فیصلہ کن شکست کا باعث بنی۔ نتیجہ: یرموک میں فتح ایک اہم سنگ میل تھی۔ اس نے لیونٹ میں بازنطینی طاقت کے زوال کی نشاندہی کی اور مسلمانوں کے لیے دمشق اور یروشلم جیسی اہم شہروں پر قبضہ کرنے کا راستہ کھول دیا۔ اس جنگ نے عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت کی تاثیر اور ان کے کمانڈروں اور سپاہیوں کی قابلیت کو ظاہر کیا۔ میراث: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کی دور اندیشی اور خالد بن الولید جیسے قابل قائدین کو تفویض کرنے کی صلاحیت مسلمانوں کی فتوحات میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ جنگ یرموک کو اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی کامیابیوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور اس نے ایک مضبوط رہنما اور مدبر کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ کی ساکھ کو مستحکم کیا۔